أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهو الذی، اور وہی ہے جو خلق بنایا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ. کیا معنی ہوا؟ نمبر ایک یہ کہ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہو؟ آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کا کریشن صرف اور صرف اللہ نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. اس میں کسی اور کا کچھ شیئر نہیں ہے. بنانے والا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، آنر بھی وہی ہے، اور اس کو چلانے والا، رن کرنے والا، مینج کرنے والا بھی تنہا وہی ہے. تو تین ورڈ یوز ہوتے ہیں: خالق، مالک اور مدبر. مدبر کہتے ہیں مینیجر. یہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہوا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، آسمان و زمین کو ایک پرپز کے ساتھ پیدا کیا، فالتو اور بیکار پیدا نہیں کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمان و زمین کو کھیل کے لیے، تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا. اور اللہ نے انسانوں کو کہا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا، یوز لیس تم کو پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم پلٹ کر کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے. تو یہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. یہ دوسرا معنی. وَيَوْمَ، اور یہ اینڈ لیس نہیں ہے، ایور لاسٹنگ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن یقول، وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، اور ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دنیا کا خاتمہ. یعنی بنایا اسی نے ہے اور خاتمہ بھی اسی کے حکم سے ہوگا. اور کیسا ہوگا؟ جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وما امرنا، ہمارا آرڈر، ہمارا حکم بس ایسا ہوگا الا کلمح البصر، جیسے پلک جھپکا، بلنکنگ آف آئی، آنکھ پلک جھپکی اور اس کے بعد کھول کر کے دیکھا تو پورا کائنات، پورا یونیورس تہس نہس، برباد، ڈسٹروائے. ایسا ہو. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات قولہ الحق، اس کی بات بالکل سچی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اس کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، بے شک، نو ڈاؤٹ، قیامت آ کر کے رہے گی. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالی قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو نکال کر کے باہر کرے گا. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آئے گی، میں اس کو چھپا کے رکھا ہوں، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. تو تیسری بات یہ کہی گئی ہے اس آیت میں
کہ اس کی بات بالکل سچی ہے. کیا بات سچی ہے؟ کہ قیامت ضرور آئے گی. چوتھی بات، وَلَهُ الْمُلْک، اسی کی حکومت ہوگی، اسی کا کنٹرول ہوگا. یوم، اس دن، ينفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصوری، سور میں. تو کیا آج اللہ کا کنٹرول نہیں ہے؟ آج اللہ کی حکومت نہیں؟ آج بھی ہے، لیکن اس دن کافر بھی دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ پورا کنٹرول اور اختیار کس کا ہے. آج جو تھوڑا ہمارے ہاتھ میں، ہمارے نام پر ہمارا گھر ہے، ہماری سائٹ ہے، ہمارا پلاٹ ہے، ہمارے نوکر، ہمارے کنٹرول میں کچھ ہے. اس دن زیرو، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. سب ایک غلام کی طرح، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر انسان اکیلے اکیلے اللہ کے ساتھ آئے. کوئی پرائم منسٹر گاڑیوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ نہیں آئے گا. کوئی مالک جو اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں آئے گا. اور ہر شخص عبدہ، بندہ بن کر کے، غلام بن کر کے اس کے پاس آئے گا. تو اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، سارے لوگ اٹھیں گے. اس دن دیکھیں گے کہ سارا اختیار، ساری حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ چوتھی بات ہے. پانچویں بات، عالم الغیبی، وہ کیسا ہے؟ عالم الغیب، عالم جاننے والا ہے، الغیب چھپی ہوئی چیزوں کا، جو تم دکھا کے لوگوں کے سامنے کرتے. اب ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری آنکھ یہاں سے وہاں تک دیکھ رہی. یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ معلوم ہے. ہمارے پیچھے کیا ہے؟ خود ہماری پیٹھ ہمیں نہیں دکھتی. میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم جو کچھ دکھا کے کرتے ہو وہ بھی معلوم ہے، اور جو چھپا کے کرتے ہو، یعنی تمہارے دل میں جو نیتیں ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. شہادہ مطلب جو دکھ رہا ہے، اور غیب مطلب، غیب کیا ہے؟ جو چھپا ہوا. اسی سے ورڈ بنتا ہے غائب. بولتا نا فلاں آدمی غائب ہے، مطلب ہمارے نظر کے سامنے نہیں ہے. اور آخری بات، چھٹی بات، وَهُوَ الحکیم، وہ کیسا ہے؟ حکمت والا ہے. حکمت، وزڈم. وزڈم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کے پراپر جگہ پہ رکھنا، ہر چیز کو. اب ہمارے فیس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آنکھ جہاں چاہیے وہیں رکھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں آنکھ تھوڑا ادھر ہوتی تو اچھا ہوتا، یا کان سر پہ ہوتا تو اچھا ہوتا. ایسا کوئی نہیں بول سکتا. جو چیز جہاں بنائی ہے، اسی طرح سے قیامت کس وقت آئے گی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور زیادہ بہتر کرنے والا. اور ہماری ہر چیز میں ہم کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، وہ اچھا نہیں ہوا، میری لائف میں فلاں غلط ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے وہ جانتا ہے ریزن اور حکمت کہ کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا، تمہیں معلوم نہیں. تمہارا کام کیا ہے؟ بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور الخبیر کیا ہے؟ سب چیزوں سے باخبر ہے. خبیر کہتے ہیں گہرائی تک کسی بات کو جاننے والا، اندر تک، لاسٹ جو اینڈنگ ہے وہاں تک کسی چیز کو جاننے والا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And it is he who created the heavens and the earth in truth, and the day he will say, be, and there will be. His word is truth, and his is the dominion on the day when the horn is blown. He is knower of the unseen and the witnessed, and he is the wise and acquainted. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پوری آیت کا؟ کہ بنایا بھی سب کچھ کس نے ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ ہی نے ہے. اور بہت جلد سب کو ختم بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس دن کسی کے ہاتھ میں ذرہ برابر بھی کوئی
اختیار، کوئی آپشن، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے ہماری، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ہم اس دن کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کی پلاننگ کرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب کرے۔